آیت مبالغہ کو بھی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہاں پر نفس رسول سے مراد، یہاں پر وہ جو بعض لوگ لیتے ہیں کہ مولا کائنات نفس رسول ہے، تو میں اس بات کو جو ہے ہمارے علماء کی جو اس پر جرا ہے میں اس جرا کو مانتا ہوں، یعنی بھائی تو مانتے ہیں نا، ہاں اخیر رسول ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ اگر یہ اس طرح کے فضائل لوگوں تک جائیں گے کہ علی نفس رسول ہیں تو اور بحث ہی نہیں رہ جاتی کہ آپ افضلیت پہ بحث کریں کہ کون افضل ہے کون نہیں، ہم کہیں گے سیدھی سیدھی بات ہے، آپ جو نفس رسول ہوگا وہی افضل ہوگا۔ یہ جو آیہ مباہلہ ہے جہاں پر امیر المؤمنین کو نفس رسول قرار دیا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو نفس رسول ہے وہ افضل ہوگا یا رسول کے نفس کا غیر افضل ہوگا، تو یہاں پر ہر باشعور مسلمان کہے گا کہ رسول اللہ نے جو اپنی جگہ جگہ امیر المؤمنین کے حوالے سے یہ فضائل بیان کیے، قرآن مجید میں جب نفس رسول کی بات ہوئی تو رسول اللہ امیر المؤمنین کو لے کر گئے، تو وہاں پر واضح ہے کہ امیر المؤمنین مراد ہیں، کوئی اور شخص مراد نہیں ہو سکتا، لہٰذا کوئی شخص امیر المؤمنین سے افضل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص امیر المؤمنین کے برابر کا نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک پوڈ کاسٹ ہوئی مفتی فضل ہمدرد صاحب کی ذوالفقار گیلانی صاحب کے ساتھ، اور ہم بار بار ذوالفقار گیلانی صاحب کو ولی عصر کے پلیٹ فارم سے دعوت بھی دے چکے ہیں کہ بسم اللہ آپ تشریف لائیں، چونکہ آپ نہایت اپنے علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایسے افراد کے جو علمی کتابی ہوں اور واقعاً ان کو علم سے شغف ہو، فقط دعوے نہ ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی طرح، تو ایسے اب آپ سے گفتگو کا لطف آتا ہے۔ تو آپ کو ان کو ہم نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، ابھی تک ان کی طرف سے ہمیں جواب موصول نہیں ہوا، بار بار ہم اپنے ہر کلپ میں جہاں پہ بھی ہم نے ان کو جواب دیا ہے وہاں پر ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ اس پوڈ کاسٹ میں انہوں نے ایک بات کی، یہ جو آیہ مباہلہ ہے جہاں پر امیر المؤمنین کو نفس رسول قرار دیا گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہمارے علماء جر کرتے ہیں وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کلپ، اس کے بعد ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ آیت مبالغہ کو بھی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہاں پر نفس رسول سے مراد، یہاں پر وہ جو بعض لوگ لیتے ہیں کہ مولا کائنات نفس رسول ہے، تو میں اس بات کو جو ہے ہمارے علماء کی جو اس پر جرا ہے میں اس جرا کو مانتا ہوں، یعنی بھائی تو مانتے ہیں نا، ہاں اخیر رسول ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ جی، آپ نے ملاحظہ کیا کہ انہوں نے جو یہ بات کی کہ بھائی نفس رسول میں ہمارے علماء جو جر کرتے ہیں، یعنی کس چیز کی جار؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد بھائی مراد ہے، اور ان کے اپنے اکابرین میں سے کچھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے کہ جناب یہاں پر نفس رسول کو اگر مان لیا جائے گا، یعنی ایک شخص نفس رسول ہے تو اس کی افضلیت ثابت ہوتی ہے، اس سے واضح اور اظہر من الشمس کوئی دلیل نہیں ہو سکتی، لہٰذا ان کے مولوی یہاں سے فرار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں سے مراد یہ بھائی ہوگا، بھائی نفس رسول کہا جا رہا ہے، یہ نہیں کہا جہاں پہ ابنا کہا، جہاں پہ بنات کہا، وہاں پہ اخی کا لفظ قرآن مجید میں نہیں آیا۔ کون سی ایسی عربی لغت ہے کہ جس میں نفس سے مراد بھائی ہو؟ یہاں پر جو کہا گیا نفس سے مراد یعنی وہ جو شخص میرے ساتھ آئے گا، انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، یعنی وہ کہ جو کمالات اور فضائل میں رسول اللہ کے ساتھ ہو، کہ یعنی جو کمالات رسول اللہ میں ہیں وہ کمالات اس شخص میں پائے جاتے ہوں، جو صداقت کا معیار رسول اللہ کے اندر ہے وہ ان کے اندر ہو، اسی لیے امیر المؤمنین کو نفس رسول قرار دیا گیا ہے، اور یہ بعد از رسول افضلیت امیر المؤمنین کی سب سے واضح دلیل ہے۔ الا النبوہ، کیوں؟ کیونکہ وہ تخصصاً خارج ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، وہاں پر جب کہا کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ نبی نہیں ہوگی، یعنی نبوت کا منصب آپ کو نہیں ملے گا، وَإِلَّا تمام کمالات تمام فضائل جو ہم مجھ میں پائے جاتے ہیں وہ آپ میں پائے جاتے ہیں، اور آپ میرے نفس کی جگہ پہ، یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ میرا بچہ، یہ گویا کہ میں خود ہوں، آپ ایسا سمجھیں یہ میں خود ہی ہوں، ایسے ہی آپ اس کو سمجھیں۔ تو لہٰذا ان کے علماء جو ہیں وہ شش و پنج میں رہے، یہ ملاحظہ فرمائیں جناب مختصر تحفہ اثنا عشریہ شاہ عبدالعزیز دہلوی، اس کی اختصار کی محمود شکری آلوسی نے، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں، ہم خود انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ اس سے ملتی ان کی بات تھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس تسلیم نہیں کرتے کہ ان المراد بانفسنا الامیر بل المراد نفسہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بل اس سے مراد کیا خود رسول اللہ مراد ہیں، یعنی کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم یہاں پر امیر المؤمنین کو مراد نہیں لیتے، بلکہ امیر المؤمنین کہتے ہیں کہ ابنا میں جائیں گے۔ یہ ان کے اپنے ہی جو علماء تھے جو نفس رسول سے خوف کھاتے تھے، ڈرتے تھے کہ اس سے تو افضلیت ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے اس پہلی قسط میں بھی ملاحظہ کیا جو ہم نے اس پوڈ کاسٹ پہ بنائی تھی، نہایت تفصیل سے اس روایت کا 24 کیرٹس ہونے والی روایت کا رد کیا تھا، وہاں پر بھی ہم نے اس چیز کو بیان کیا تھا۔
تو لہٰذا ان کے علماء ڈرتے ہیں اس طرح کے فضائل اگر نکل آئیں تو پکڑے جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعاً یہاں پر نفس رسول سے مراد کوئی اور شخص ہے یا خود رسول ہیں؟ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے پہلے ہم دیکھتے ہیں روایات سے پہلے آتے ہیں ان کے اپنے علماء کی جانب کہ جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا، پھر ہم روایات کی طرف آئیں گے، پھر روایات کی تائید کی طرف۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، تفسیر القرآن الکریم محمد بن صالح العثیمین، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی مجلد اول، وہ کہتے ہیں کہ اکثر مفسرین نے جس قول کو اختیار کیا ہے کہ مراد ابنا سے حسن و حسین ہیں، نساء سے مراد فاطمہ ہے، اور انفسنا سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کتاب معرفت علوم الحدیث حاکم نیشاپوری، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو حاکم کہتے ہیں کہ متواتر روایات ہیں تفاسیر میں ان عبداللہ ابن عباس ان کے علاوہ دیگر افراد سے کہ رسول اللہ نے مباہلہ کے دن علی، حسن و حسین کا ہاتھ تھاما اور ان کو فاطمہ کے پیچھے قرار دیا۔ اچھا، اور پھر کیا کہا؟ ہاؤلائے ابنانا، یہ ہمارے کیا ہیں؟ ابنا ہیں۔ انفسنا، یہ میرا نفس ہے، و نساؤنا، یہ ہماری نساء ہیں جو ہم نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اب جو نفس رسول کی منزل پر ہے اس کے متواتر روایات کے مطابق وہ امیر المؤمنین ہیں، ابنانا و انفسنا، اور لے کر گئے امام علی کو، حسن حسین کو۔ اچھا، اس کے بعد، اور یہ نہایت ایک کبھی عقلی طور پہ بھی کبھی ہے کہ آپ کہیں نا، یعنی آپ کہیں کہ یہاں پر نفس سے مراد خود رسول ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جاؤ تعالوا ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو بھی لے آؤ، یعنی تم جاؤ اپنے بچوں کو لاؤ، ترجمہ یوں کریں، اپنے بچوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاؤ، اور خود کو بھی لاؤ۔ یعنی یہ ایک عقلی طور پہ ایک بلاغت کے اعتبار سے بھی یہ نہایت کبھی ترجمہ بنتا ہے اور کبھی معنی بنتا ہے۔ کتاب الشریعہ آجوری صاحب کی جزء الرابع، یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ابنا سے مراد کیا ہے؟ حسن حسین، نساء سے مراد فاطمہ سلام اللہ علیہا، انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، تفسیر قرآن جناب سمعانی صاحب کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی دیکھیں، وہ کہتے ہیں نفس سے مراد کون تھے؟ امیر المؤمنین۔ میں جلدی سے آپ کو تمام دکھاتا ہوں، جامع البیان فی تفسیر القرآن جناب ای جی شیرازی شافعی صاحب کی، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ انفسنا سے مراد یہاں پر علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے، اور ابنا سے مراد حسن حسین، نساءنا سے مراد فاطمہ رضی اللہ عنہ یعنی سلام اللہ علیہ، ہاکذا ذکرہ السلام۔ اور اسی طرح ہمارے سلف نے اس کو بیان کیا ہے۔ نیچے محقق نے کہتے ہیں کہ حاکم نے اپنی مستدرک میں بعض صحابہ سے نقل کیا اور کہا کہ یہ صحیح ہے شرط مسلم کے ساتھ، اور یہ مروی ابن عباس، برا اور دیگر افراد جو سلف سے ہیں ان سب نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر امیر المؤمنین مراد ہیں، نفس رسول امیر المؤمنین۔ مرکات المفاتی جناب اس میں ہم جاتے ہیں ملا علی قاری کی، تو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین کو بلایا اور ان کو اپنے نفس کی منزل پر قرار دیا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تحفۃ الاحوذی بشرح جامع ترمذی مبارک پوری صاحب کی، اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 278 میں کہ رسول اللہ نے امام علی کو بلایا اور اپنی نفس کی منزل پہ قرار دیا۔ آگے چلتے ہیں، مطالب السؤول، جب ہم اس میں جاتے ہیں تو مراد نفس سے کیا ہے؟ علی علیہ السلام ہیں۔ کفایت الطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب گنج شافعی صاحب کی، اس میں بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کیا کہتے ہیں کہ ان علی نفسی، ٹھیک ہے، کہ امیر المؤمنین نے حضرت علی کو اپنا نفس قرار دیا۔ قل ھذا حدیث مشہور، کہ یہ حدیث مشہور ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو لہٰذا آگے خود بیان کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو کہا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، رسول اللہ نے حسن حسین و فاطمہ کو بلایا، اور یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ امیر المؤمنین نفس نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ علماء کے اقوال تھے۔ اب چلتے ہیں جناب روایات کی طرف کہ روایات کیا کہتی ہیں۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، تفسیر طبری جناب جریر طبری صاحب کی، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ابنانا و ابناکم حسن حسین مراد ہیں، شرف المصطفیٰ۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی رسول اللہ کے متعلق تو یہاں پر نفس سے مراد کون ہے؟ امیر المؤمنین
फातिमा निसा से मुराद और हसन व हुसैन अबनाना से मुराद। अच्छा, असबाबुन नुज़ूल किसकी जनाब? अबुल हसन निसापुरी। इसमें जो हम जाते हैं तो यहाँ पर इस्नादहु सही। शाबी क्या कहता है कि अबनाना से मुराद हसन व हुसैन, निसाना से मुराद फातिमा व अनफुसना अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। फथुल कदीर जनाब शौकानी साहब की, मुलाहिज़ा फरमाएँ अल-जुज़्उल अव्वल के अखरजहुल हाकिम व सह्हहु इब्न मरदवे अबू नुईम फ़ी दलाइल अन जाबिर। क्या है जी? अनफुसना व अनफुसकुम रसूलुल्लाह व अली। ठीक है, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को अपना नफ्स करार दिया और हसन हुसैन को अबना में, निसा में फ़ातिमा को। तफसीर कुरान अज़ीम इब्न कसीर दिमिश्की साहब की, इसमें जब हम जाते हैं सफ़ा नंबर 54 और 55 पे आगे मुलाहिज़ा फरमाएँ। वो कहते हैं कि व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जाबिर कहते हैं अनफुसना व अनफुसकुम रसूलुल्लाह व अली इब्न अबी तालिब। यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन मुराद हैं और नीचे कहते हैं सही अला शर्त मुस्लिम वलम युखर्रज। फिर आ जाएँ तफसीर कुरान अज़ीम जनाब अबी हातिम राज़ी, इसमें भी क्या यही इसी को बयान करते हैं। वक़ाल अलीन, ठीक है, यानी इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाब फ़ातिमा और अमीरुल मोमिनीन को अपने साथ लेकर गए। और आगे देखें व अनफुसना व अनफुसकुम अन्नबी व अली। तो यहाँ पर किताब शरिया जनाब आजूरी साहब की जुज़्उ खामिस, जल्दी से हम बयान करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, अमीरुल मोमिनीन को साथ लेके गए। सुम्मा हसन वल हुसैन व अलीयन। तो यहाँ तक जनाब ये हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि अमीरुल मोमिनीन है जो नफ्स रसूल हैं। उसके बाद ऐसी रिवायात हैं जो तायद करती हैं, किस चीज़ की तायद करती हैं कि रसूलुल्लाह ने इस आयत के ज़ेल में जब अमीरुल मोमिनीन को अपना नफ्स करार दिया तो मुख्तलिफ़ मकामात पर अमीरुल मोमिनीन के लिए क्या बयान फरमाया कि अली को भेजूँगा का नफ्सी। ये रिवायत मुलाहिज़ा फरमाया, रिवायत बड़ी ज़बरदस्त है। रिवायत जो है वो अल-मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए रिवायत कुछ यूँ है कि कबीले की तरफ जो है वो अमीरुल मोमिनीन के भेजने की बात होती है। तो लअबअसन्ना इलैहिम रजुलन के इन लोगों की जानिब मैं एक ऐसा शख्स भेजूँगा कि नफ्सी, जो मेरी तरह है, जो मेरा नफ्स है। तो ये यहाँ से मुलाहिज़ा किया आपने। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वो कौन है। ये देखें खसाए से अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, रिवायत की सनद सही। यहाँ पर क्या है कि या मैं इनकी तरफ जो है वो एक ऐसा शख्स भेजूँगा राजुलन का नफ्सी, जो मेरी तरह है। कहा फमन, यानी वो कौन है, यानी वो जो अपनी जूता जो है खासिफुन्नाल, जो अपना पेवंद कर लगा रहा है, और देखा कि वो अली इब्न अबी तालिब थे कि जिनको रसूलुल्लाह ने क्या है का नफ्सी, अपना नफ्स करार दिया है। और रिवायत की सनद क्या है, सही। ठीक है, तो यानी जगह जगह पर आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहाँ पर अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत का ऐलान किया, कहाँ पर उनकी अफजलियत का ऐलान किया। आप देखें कि एक शख्स जो नफ्स रसूल है वो अफजल होगा या रसूल के नफ्स का गैर अफजल होगा। तो यहाँ पर हर बाशऊर मुसलमान कहेगा कि रसूलुल्लाह ने अपनी जगह जगह अमीरुल मोमिनीन के हवाले से ये फ़ज़ाइल बयान किए। कुरान मजीद में जब नफ्स रसूल की बात हुई तो रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन को लेकर गए, तो वहाँ पर वाज़ेह है कि अमीरुल मोमिनीन मुराद हैं, कोई और शख्स मुराद नहीं हो सकता। लिहाजा कोई शख्स अमीरुल मोमिनीन से अफजल नहीं हो सकता, कोई शख्स अमीरुल मोमिनीन के बराबर का नहीं हो सकता। यानी ला युकासु बिहिम अहद, कि अहले बैत के साथ आप किसी को क़यास नहीं कर सकते। और अमीरुल मोमिनीन अहले बैत में से अशरफ शख्सियत हैं, जैसा कि इब्न तैमिया ने भी इसका एतराफ़ किया है। तो यहाँ तक नाज़रीन जो ये इन मौलवियों की चलाकियाँ हैं हमने आपके सामने रखी कि जिससे ये लोग चाहते हैं फ़रार इख्तियार करें और अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल को लोगों तक ना पहुँचने दें। और उनके अगर ये इस तरह के फ़ज़ाइल लोगों तक जाएंगे कि अली नफ्स रसूल हैं, तो और बहस ही नहीं रह जाती कि आप अफजलियत पे बहस करें कि कौन अफजल है कौन नहीं। हम कहेंगे सीधी सीधी बात है, आप जो नफ्स रसूल होगा वही अफजल होगा। तो लिहाजा इंशाअल्लाह मज़ीद इनके जो एतराज़ात और जो इनके इस पॉडकास्ट में इन्होंने मन कुंतो मौला के हवाले से भी एक बड़ी दिलचस्प बात की थी। इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि आया मन कुंतो मौला फ़हादा अलीउल मौला, यहाँ पर मौला से मुराद दोस्त है या औला बितसर्रुफ़ है या क्या मुराद है। इंशाअल्लाह अगली किस्त में आपकी खिदमत में बयान करेंगे। यहीं पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।